الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیت اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منکرین حدیث کے اس اعتراض پہ بحث کریں گے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو لیتے ہیں جو واقعہ کرتاس جو بخاری اور مسلم اور ستہ کی کتابوں میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی کتاب جس کو قرآن کریم وہ کہتے ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ اب یہ واقعہ کرتاس ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اور واقعہ کرتاس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی پیش کیا ہے، وہ ہمارے چینل پہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک تو اہل تشیع نے اس واقعہ کرتاس کو غلط انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ذکر ہم نے واقعہ کرتاس کے اس پروگرام میں کیا ہے، اور یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے بھی واقعہ کرتاس کی جو آخری بات لی، اور اس سے وہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں اور پورے حدیث کے مجموعے کو اس کی بنیاد پر ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض تھا، آخری بیماری کی کیفیت میں تھے، آپ نے لکھنے اور کے لیے کچھ صحابہ کو کہا کہ کچھ قلم دوات لے کے آئیں، تو وہاں پہ حضرت عمر نے آپ کی تکلیف دیکھتے ہوئے، کیونکہ غشی کی کیفیت تھی آپ کی، تو آپ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب اللہ موجود ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں۔ یہاں پہ منکرین حدیث نے یہ کیا کہ اس کو یہ انٹرپریٹ کیا کہ کتاب اللہ سے مراد حضرت عمر کی یہ تھی کہ وہ اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کی بنیاد اس پہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ قرآن کا ذکر کرتے ہوئے کتاب کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کتاب لکھی ہوئی موجود تھی، تو یہی کتاب ہے وہ، حتیٰ کہ وہ عربی لغت سے بھی ناواقفیت کی بنیاد پہ وہ یہ بات کہتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ اردو کی کتاب کو عربی کے لفظ کتاب پہ وہ معنی لیتے ہوئے وہ کتاب کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن میں اگر قرآن کا ہی مطالعہ کیا جائے تو کتاب سے کہیں معنی اس کے مراد لیے جاتے ہیں۔ کہیں موقع پر کتاب سے چٹھی سے مراد لی گئی، کہیں موقعوں پہ کتاب سے صحیفہ لکھی ہوئی چیز، خواہ وہ سلی ہوئی ہے، بین دفعتین ہے یا نہیں ہے، وہ مراد لی گئی، اور کہیں جگہوں پہ کتاب سے تقدیر مراد لی گئی، اور کہیں جگہوں پہ کتاب سے مراد فرض یا ڈیوٹی کی لی گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پہ کتبہ فرض سے لی گیا کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے کتاب کو سمجھنے میں غلطی کی اور اس سے مراد لی گئی۔ حضرت عمر کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے بخاری اور مسلم میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر کی کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں تھا، کتاب سے مراد وہ شریعت اسلامیہ کو کہتے تھے، خواہ وہ اسلام حدیث کے ذریعے پہنچا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے پہنچا ہو، یا قرآن کی صورت میں پہنچا ہو۔ ہاں، بعد میں ہم نے اس کتاب سے مراد صرف قرآن لینا شروع کر دیا گیا، حتیٰ کہ اسلامی اصطلاح میں کبھی بھی کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں۔ بڑی بحثیں چلتی رہیں جو معتزلہ اور مسلمانوں کے درمیان، جس میں امام احمد بن حنبل نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو وہاں پہ بھی کلام اللہ کی بات کی گئی کہ کلام اللہ جو ہے اس کے الفاظ محفوظ ہیں یا نہیں۔ کتاب سے مراد وحی کی صورت میں آنے والی ہر وہ چیز ہے، خواہ وہ لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، خواہ وہ حدیث ہے یا وہ قرآن پاک ہے۔ بخاری کی حدیث میں حضرت عمر نے فرمایا کہ جو رجم کرے گا اس کو میں کتاب اللہ کی روشنی میں شادی شدہ زانی کو
میں رجم، جو شادی شدہ شخص زنا کرے گا اس کو میں رجم کی سزا دوں گا۔ اب کتاب اللہ میں تو کہیں میں بھی رجم کی سزا کا ذکر نہیں ہے، اگر کتاب اللہ قرآن مانا جائے۔ یہاں تو حدیث میں رجم کی سزا کا ذکر ہے۔ اس سے مراد حضرت عمر نے مختلف مواقع پہ کتاب اللہ سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک بھی تھا۔ اس لیے ان کا یہ اعتراض جو وہ کرتے ہیں وہ اسلامی لغت سے، اسلامی لٹریچر سے کم علمی کی وجہ سے ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔